کی یاد منائی جاتی ہے اور ہر گہرا تاریخ کے غوث اعظم کی نام نیاز دلایا جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں تاریخ بتا رہے ہیں، علماء کا متحقق فیصلہ ہے، مفتیان کرام نے اس بات کو بڑی مدلل دلیل کے ساتھ میں لکھا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک غریب بیمار کو کچھ لوگ ٹانگ کر کے بارگاہ غوث پاک میں حاضر کیا۔ اتنا غریب، اتنا مریض کہ حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ اس کی روح بالکل جسم سے نکلنے کو کر رہی تھی، پرواز کرنے والی تھی۔ اب اور تب کا مہمان تھا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگ اسے ٹانگ کر کے لائے اور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ کیا ہے؟ کہا، اے میرے آقا سرکار غوث اعظم یہ مریض انسان ہے، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، اب کوئی صورت اس کے بچنے کی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا جائے، نہ کسی طبیب کو دکھایا جائے، نہ کسی حکیم کو دکھایا جائے، اب بس اس کی ایک ہی راستہ ہے، اسے ٹانگ کر کے بارگاہ غوث پاک میں حاضر کر دیا جائے۔ اگر اس کی روح نکلے تو غوث اعظم کی دہلیز پر نکلے، اور اگر یہ بچ جائے اللہ کا کرم ہو جائے، غوث اعظم کی نگاہ اٹھ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے زندگی عطا فرما دے۔ لوگ لے کر کے آئے اور بارگاہ غوث اعظم میں پیش کر دیا۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا تھوڑی دور اس مریض سے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں واپس آئے، زمین سے کچھ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ مریض جو اب تب کا مریض تھا، روح نکلنے والی تھی، جیسے ہی غوث اعظم نے اس کے منہ میں کچھ ڈالا کہ فوراً وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ، فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جتنے لوگ مریض کے ساتھ میں آئے تھے سب کے سب سوچ و وچار میں پڑ گئے، عرض کیا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آخر اس کے منہ میں کیا ڈال دیا جو ابھی یہ مرگ کے قریب جا رہا تھا، موت کے گھاٹ اترنے والا تھا، اتنی جلدی میں آپ نے اس کا کیسا علاج کر دیا ہے؟ اس کے منہ میں کیا ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو زندگی مل گئی ہے؟ اللہ نے اس کی تمام بیماری کو دور فرما دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں سنو، غوث اعظم سے جب لوگوں نے سوال کیا، حضور جس کی روح نکلنے کر رہی تھی اس کے منہ میں اچانک آپ نے کیا ڈالا جو اٹھ کر کے زمین پہ بیٹھ گیا اور الحمدللہ صحت و تندرستی کے حالت میں باتیں کرنے لگا؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، میں نے اس کے لیے کوئی اور علاج نہیں کیا ہے، میں ادھر سے گیا اور ادھر سے پلٹ کر کے آیا اور یہ زمین پہ جو گھاس لگی ہوئی ہے اس گھاس کے تنکے کو میں نے توڑا ہے اور توڑ کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے اسے زندگی عطا کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، اے غوث اعظم یہ کون سی گھاس ہے، یہ کون سا تنکا ہے؟ اللہ پر میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والوں یہ اور کوئی گھاس نہیں ہے، یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ کوئی کیپسول نہیں ہے، بلکہ وہ گھاس کا تنکا لا کر کے میں نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، جس گھاس کے اوپر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں، اللہ پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ اب آؤ فیصلہ کرو مسلمانوں، جس گھاس میں مدرسہ غوث اعظم کے بغداد کے شہنشاہ کے مدرسے کے بچے جس گھاس میں چلا کرتے ہیں، جب اس گھاس کے تنکے میں یہ تاثیر ہے تو غوث اعظم کے عالم کا کیا حال ہوگا، غوث اعظم کا عالم کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی
کی جھولی، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ اپنے حجرے مبارکہ میں دوسری کرامت آپ سماعت فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کچھ جھاڑو پھونک کرنے کے لیے آیا۔ اس نے جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ چھو کرا کر کے اور واپس پلٹتا ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں مزار مبارک ہے اسی بغداد سے قریب 1 کلو فاصلے پر 1 کلومیٹر فاصلے پر دریائے دجلہ ہے، اور اس دریائے دجلہ پوری شان بان کے ساتھ بہ رہی تھی، اور جو غوث اعظم کی بارگاہ میں جو چھو کرانے والا مریض آیا تھا وہ چھو کرا کے واپس جا رہا تھا، اور جانے کے بعد میں جب اس دریا کے کنارے پہنچتا ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے اس پار جانا ہے، برائے کرم مجھے اس پار سے اس پار کر دیجئے۔ اللہ نے کہا اے مسافر سن، اتنے پیسے لگیں گے، تیرے پاس اگر رقم ہے تو بول۔ کہا میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی غریبوں کی مدد کیا جاتا ہے، یتیموں کی مدد کیا جاتا ہے، بیواؤں کی مدد کیا جاتا ہے، لاوارثوں کی مدد کیا جاتا ہے، مریضوں کی مدد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تیرے ایسے اگر آتے رہے تو سارا کا سارا دن میرا ایسے ہی نکل جائے گا، ہم 2-4 پیسے جو تو کر کے میں کماتا ہوں ایسے ہی چلا جائے گا۔ چل ہٹ، یہ تیرے باپ کی کشتی نہیں ہے، اتنی ہمدردی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مریض روتا ہوا واپس آیا، اور آنے کے بعد میں تھوڑی راستے میں ٹھہر جاتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کے دل کا پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اے بندگان خدا یہ تو بتا اتنی بے دردی سے تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے بے درد جو ہے بے دردی میں کیوں رو رہا ہے؟ اتنی جو ہے اس حالت میں آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مریض ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس دریا کے اس پار جانا تھا، اللہ سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ تیری مدد فرمائے گا مجھے اس پار سے اس پار کر دے، لیکن اللہ نے ایک بھی نہ سنی، اس نے مجھے ڈانٹ کر کے واپس کر دیا اور کہا تیرے جیسے لوگ آتے رہے تو میں ایسے ہی سارا دن گزار دوں گا، مجھے 10 روپے بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اس لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے واپس کر دیا ہے ڈانٹ کر کے۔ شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے مولا میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں اپنے وطن کو کیسے پہنچوں؟ اتنا جیسے ہی اس نے کہا، وہ شخص نے کہا اس مریض سے، کہا رے سنو تو ذرا صحیح، آج پہلی مرتبہ ہے جب بغداد کی سرزمین میں تجھے روتا ہوا دیکھا، بغداد کی سرزمین پر تجھے روتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن یہ کام آج تیرے نام سے نہیں بلکہ یہ رونا تیرا، یہ تیرا کردار، یہ تیرے آنسو، یہ تیرے قطرات سب بارگاہ غوثیت میں پیش ہو رہے ہیں۔ جا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جا۔ جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی ہاتھ جوڑ کر کے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا روتے کیوں ہو؟ تو کہا اے میرے آقا غوث اعظم شام ہو چکی ہے، رات کا اندھیرا آنے والا ہے، دریا مجھے پار کرنا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ سے میں نے ہر چند کوشش کیا مگر مجھے ڈانٹ کر کے واپس کر دیا ہے۔ کہا پہلے پیسے تو پھر اس پار کیا جائے گا۔ اے میرے آقا غوث اعظم میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ملاح کو دے دوں۔ غوث اعظم کے چاہنے والوں سنو، غوث اعظم نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک گٹھری نکالتے ہیں چھوٹی سی، اور ایک گٹھری نکالنے کے بعد میں تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس گٹھری میں سونے اور چاندی اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ بارگاہ غوثیت ماں کی یہ شان دیکھو، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھولی سے وہ گٹھری نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس جو ہے مریض کو دے دیا اور کہا لے جاؤ اور اس کو دے دو اس ملاح کو، مگر میرا نام نہ بتانا، اس کو
को दे दो, मगर उससे ये कह देना कि पूरी जिंदगी जब तक कि तू जिएगा ऐ मल्ला, तेरी पूरी जिंदगी में जितने मुसाफिर उतरेंगे इस पार से उस पार को, सारे मुसाफिरों का किराया इस गठरी में मौजूद है, सारे मुसाफिरों का किराया इसमें मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, उसने लिया, खुश हो गया और जाकर के जब घाट पे पहुंचता है, दरिया के किनारे पहुंचता है, मरीज को देखा, मल्लाह ने फिर कहा तू आ गया। मल्लाह के आगे उस मरीज ने वो तो जो है वो गठरी को फेंक देता है और कहता है सुन, ये गठरी तुझे मैं दे रहा हूँ और खोल करके देख ले, इस गठरी में जो है तेरी पूरी जिंदगी में जितने मुसाफिर इधर से उधर जाएंगे, सारे मुसाफिरों का किराया इसमें मौजूद है। खबरदार कभी किसी दूसरे मुसाफिर से किराया नहीं लेना, सारे मुसाफिरों का किराया आज मैं दे के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना जब देखा खोल करके, उसमें सोने नजर आ रहे हैं, चांदी नजर आ रहा है, जेवरात नजर आ रहे हैं, मोहर नजर आ रहा है, अशर्फिया नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, वो पकड़ करके हाथ मरीज का अलग लेकर के आता है और कहा नादान, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है, आखिर ये तो बता कि ये अशर्फियों की थैली इतनी जल्दी तू कहाँ से ले आया? ये अशर्फियों की थैली को तू कहाँ से ले आया? ये सोने चांदी से भरी हुई अशर्फियों की थैली को कहाँ से ले आया है? अब वो खामोश है, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि गौसे आजम ने तो बताया था कि मेरा नाम नहीं बताना। अब वो मल्लाह कहता है तू मुझे बेवकूफ समझता है, ये बता या ना बता, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, ये काम बगदाद में कोई और नहीं कर सकता है, ये काम अगर करने वाला तो गौसे आजम ही कर सकता है, बगदाद का दूल्हा ही कर सकता है, वलियों का ताजदार ही करता है, वलियों का सरदार ही कर सकता है, ये काम और किसी के बस में नहीं है, ये काम सिर्फ अब्दुल कादिर जीलानी का है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की शान में, गौसे आजम की शान देखो ऐ मुसलमानों, ये गौसे आजम की शान है। अगर जो है बंद गठरी में अगर झोलियों में हाथ डाल दे तो अशर्फियों से माला माल कर देते हैं। ऐ गौस के चाहने वालों, ऐ गौस का मुर्गा खाने वालों, ऐ गौस की गिरहवी मनाने वालों, अगर हमारा यकीन मुकम्मल हो जाए, ईमान मुकम्मल हो जाए, तो गौसे आजम का ये नियाज हमारे लिए इबादत बन जाए। अगर गौसे आजम की शान में हमारा यकीन मुकम्मल हो जाए तो कसम खुदा की बता रहे मुसलमानों, ये हर महीने की गेरा मनाने वालों, तो कभी किसी के मुहताज नहीं हो सकते हो, किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकते हो। जब भी ये तुम्हारा हाथ उठेगा, गौसे आजम को दुआओं में शामिल होकर बारगाह मौला में उठेगा और रब की बारगाह में अर्ज करने वाला करेगा, ए परवरदिगार, इसमें दुनियादार को शरीक करके तेरी बारगाह में हाथ बुलंद नहीं किया है, बल्कि तेरे महबूब वली सैयदना उम्मुल खैर फातिमा के लखते जिगर को शामिल किया है, सैयदना शेख अबू साले मूसा जंगी के नूरे नजर को शामिल किया है। मौला तबारक व तआला अपने बंदों का दिल देखता है, जैसा है उसका यकीन होगा वैसा ही उसका फायदा होगा। अभी है वक्त, सोचो रहने वालों, शीश महलों में बहुत पछताओगे जब कल अजल आकर खड़ी होगी। अभी तो वक्त है, चलता फिरता वक्त है, आते जाते रहते हो, खाते पीते हो, शान से वक्त गुजार रहे हो। मुसलमानों, ये वक्त बार बार नहीं आएंगे, ये जो वक्त आता है चला जाता है, इससे आप जो है कुछ फायदे हासिल करो, क्योंकि जो आने वाला वक्त होता है वो अपनी शान को पूरी दुनिया में छा करके लोगों को बता के चला जाता है, मगर वो वक्त दोबारा उसे नसीब बड़े ही मुश्किल से हुआ करता है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, ऐ गौस के दीवानों, ऐ ख्वाजा के दीवानों, ऐ गाजी के दीवानों, अभी अपने आप के लिए गनीमत समझो, ये मेरे गौसे आजम का करम है जो आज की गिरहवी मुझे नसीब हुई है, गौसे आजम का करम है जो गौस का मुर्गा हमें नसीब हुआ है, ये गौस का करम है जो गौस का बधिया हमें नसीब हुआ है, ये गौस का करम है जो गौस के नाम का सदका हमें नसीब हुआ है, ये गौस का सदका है, ये गौस का करम है जो गौस का जर्दा हमें नसीब हुआ है। और कुछ ऐसे दुनिया में हैं जो तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, उन्हें एक कतरा पानी के बजाय और कोई चीज नसीब नहीं होता है। ऐ मुसलमानों, आज हम गौसे आजम की शान में, गौसे आजम की मोहब्बत में, गौसे आजम की जान में, गौसे आजम की याद में हम अपने आप को जो है महवे ख्वाब कर रहे हैं, सारी रकम को खुदा के नाम मिसाले सवाब कर रहे हैं, मदीने वाले
کے نام کر رہے ہیں، غوث و خواجہ کے نام کر رہے ہیں، یقین ہمارا پختہ ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے غوث اعظم کے نام پہ اگر ہم نیاز دلانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان بولتا ہے کہ غریبی دور ہو جائے گی، مفلسی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اور شان بلندی مولا غیبی ہمیں عطا فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اے مولا جب تک کہ ہمیں دنیا میں قائم و دائم رکھے، اپنے محبوب کے در کی گدائی دے کے رکھے، محبوب کی غلامی کا پٹا دے کے رکھے، اور جب دنیا سے ہمیں اٹھائے تو انہی بزرگوں کی محبت میں اور زبان پہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ہم رخصت ہو جائے، تاکہ کل میدان محشر کی جب گھڑی آئے تو میں اپنے غوث کو اپنے لیے پکاروں، اپنے خواجہ کو اپنے لیے پکاروں، اپنے غازی کو اپنے لیے پکاروں، تو میرا یقین ہے کل میدان قیامت کے دن میرے غوث کا اشارہ اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں گے تو ممکن ہے کہ مولا ہماری تمہاری باتوں کو اور یہ باتیں نہ سمجھے، ہماری اور آپ کی بات کو نہ مانے، لیکن جہاں غوث اعظم کی بات اٹھ جائے گی تو چوروں کو ابدال بنا دینا غوث اعظم کا کام ہے، اور بیماروں کو شفا دینا غوث اعظم کا کام ہے، مردے کو زندہ کرا دینا غوث اعظم کا کام ہے، تو جہنمیوں کو جہنم سے بچانا بھی غوث اعظم کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمانوں ابھی ہے وقت، لنترانی نہ سمجھو بلکہ یہ غنیمت سمجھو کہ ہم غوث والے ہیں، غازی والے ہیں، خواجہ والے ہیں، یہ میرے نصیب کی بات ہے، میرے آقا کا کرم ہے جو ہمیں آئے دن مرغے ملتے ہیں اور انہی کے نام کے کھانے ملتے ہیں، اور جب ہم کھاتے ہیں غوث کو بھی یاد کرتے ہیں، غازی کو بھی یاد کرتے ہیں، ولیوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو ابھی ہمارا اور آپ کا کردار، ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہ ہونے کے وجہ سے آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں جھیل رہے ہیں، لہذا مسلمانوں ابھی وقت ہے سنبھلو اور غوث و خواجہ کے کردار کو اپناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سچائی تمہارے پاس آ جائے گی، اور جب تمہارے پاس سچائی آ جائے گی تو تم جو آج دنیا سے مدد لے رہے ہو، دنیا سے مدد نہ لے کر کے غوث اعظم سے مدد لے گے، غوث اعظم سے مدد چاہو گے اور انہی کی محبت میں کامیابی کی منزل تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کے فرمان عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔